اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس وقت امت مسلمہ مسائل کے اندر پریشانیوں میں مبتلا ہے. کبھی کوئی مسئلہ ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہے، کبھی کوئی آفت ہے، کوئی مصیبت ہے. کل 21 جون کو سورج گرہن لگ رہا ہے، 9:15 بجے شروع ہوا. پاکستان میں اس کا دورانیہ 3 گھنٹے ہے. 11:40 پر عروج پر ہو. اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ارشادات ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو کیا تعلیم دی ہے. میرے سامنے اس وقت بخاری شریف ہے. بخاری شریف کا 141 صفحہ ہے اور یہ 145 صفحہ تک 46 صفحہ تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صلاۃ کسوف اور صلاۃ خسوف کے مسائل کو بیان فرمایا. عربی کے اندر سورج گرہن کے لیے لفظ کسوف استعمال ہوا ہے شمس کے لیے، اور قمر کے لیے خسوف استعمال ہوا ہے. تو اس وقت میں آپ کے سامنے کوئی بات پڑھوں گا، وہ الفاظ اور اس کا معنی عرض کروں گا. حضرت ابی بکرہ سے روایت ہے، یہ فرماتے ہیں قال کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رحمۃ للعالمین کے پاس تھے. فانکسفت الشمس، سورج بے نور ہو گیا، یعنی سورج کو گرہن لگ گیا. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے. یجر رداءہ حتی دخل المسجد، آپ کی چادر گھسٹی ہوئی پیچھے جا رہی تھی، چادر گھسیٹ رہے تھے جلدی میں. تو آپ مسجد میں داخل ہو گئے. فدخلنا، ہم بھی داخل ہو گئے مسجد میں. فصلی بنا رکعتین، نبی علیہ السلام نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھا. حتی ان جلت الشمس، سورج روشن ہو گیا. فقال ان الشمس والقمر لا ينکسفان لموت احد، سورج اور چاند کسی کی موت سے بے نور نہیں ہوتا. وَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا، جب تم اس کو دیکھو، فصلوا، نماز پڑھو، وَادْعُوا، دعا کرو، اور اللہ تعالیٰ کے حضور گریہزاری کرو، اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو. آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوسری حدیث لائے ہیں. وہ حضرت قیس کہتے ہیں سمیت ابا مسعود، میں نے ابھی مسعود سے سنا، یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا ان الشمس والقمر لا یکسفان لموت احد من الناس، یہ سورج اور چاند کسی کی موت سے بے نور نہیں ہوتا. وَلَكِنَّهُمَا آیَتَانِ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ 2 نشانیاں ہیں. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَقُومُوا فَصَلُّوا، جب دیکھو کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے اسی طرح عبد الرحمن بن قاسم سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان الشمس والقمر لا یکسفان لموت احد ولا لحیاتہ ولکنہما آیتان من آیات اللہ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا. اسی طریقے سے فرماتے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا. یوم مات ابراہیم، جس دن آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوتا. فقال الناس، لوگوں نے کہا کسفت الشمس لموت ابراہیم، ابراہیم کی موت کی وجہ سے سورج بے نور ہو گیا ہے، سورج گرہن ہو گیا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان الشمس والقمر
لا یکسفان لموت احد ولا لحیاتی، کسی کی موت اور کسی کی زندگی کے ساتھ شمس اور قمر بے نور نہیں ہوتے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ، جب تم دیکھو کہ سورج بے نور ہو گیا ہے اور چاند بے نور ہو گیا، نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ایک بڑی لمبی آگے حدیث آ رہی ہے، وہ 1 منٹ میں سن لیں، پھر میں اس کا خلاصہ کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی اور بڑی لمبی نماز، لمبا رکوع آپ نے فرمایا اور فرمایا انی رأیت الجنت، میں نے جنت کو دیکھا۔ نماز پڑھا رہے تھے، کیا دیکھا؟ جنت کو دیکھا۔ اللہ نے جنت کو اٹھا کے رحمت للعالمین کے سامنے کر دیا اور فرمایا وَتَنَابَلْتُ عُنْقُودًا وَلَوْ أَصَبْتُ لَأَكَلْتُ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس کے انگور کے خوشے کو پکڑا، خوشہ انگور کا مجھے مل جائے، اس کے پکڑنے کی کوشش کی، اور اگر وہ مجھے مل جاتا تو تم کھاتے اس میں سے جب تک دنیا باقی ہے، وہ ختم نہ ہوتا۔ جنت کے پھلوں میں فنا نہیں ہے، جہاں سے توڑو گے فوراً اسی جیسا پھل وہاں لگ جائے گا، انگور ہے یا کیلا ہے یا سیب ہے۔ فرمایا وَأُرِيدُ النَّارَ، اس طرح مجھے جہنم بھی دکھائی دی۔ تو ان احادیث پاک کی روشنی میں مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعتیں پڑھائی۔ سن 5 ہجری میں جمادی الثانی کے مہینے میں سورج گرہن ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اکٹھا فرما کے 2 رکعتیں پڑھائی، صلاۃ کسوف، 2 نفل صلاۃ کسوف، اور یہ توبہ اور استغفار پر یہ مبنی نماز ہے۔ تو نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب اللہ سے توبہ کرو اور دعا کرو، اور پھر آپ نے فرمایا صدقہ کرو۔ تو جتنے نماز پڑھنے والے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کریں، نفلی صدقہ مسجد کو بھی لگ جاتا ہے، مدرسے کو تو ہے ہی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے اللہ کے دربار میں جھکیں، توبہ والا راستہ، استغفار والا راستہ، تضرع اور گریہزاری اللہ کے سامنے کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پوری امت کو اس آفاقی اور عرضی اور سماوی آفات سے پوری حفاظت فرمائے۔ اسی کی کڑی ہے کرونا وائرس بھی، اللہ اس سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب کی تابعداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ مجھے، اللہ آپ کو عمل کی توفیق دے۔ عوام کے اندر ایک غلطی ہے، مستورات کے اندر یہ بڑا مشہور ہے مسئلہ کہ جو عورت حالت حمل میں ہے، حاملہ ہے، جب سورج گرہن لگ جائے یا چاند گرہن ہو جائے، رات اور دن کو چلے پھرے نہ، ساری رات ہی جاگتی رہے، ساری رات پھرتی رہے، کسی سے بات نہ کرے، باہر نہ نکلے، اور لیٹے نہ اور بیٹھے نہ، یہ کیا اس کو بیچاری کو سزا میں ڈال دیا؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اچھی طرح سن لو میری بہنوں، میری بیٹیوں، اگر کوئی بہن بیٹی اس حال میں ہے، اس حالت میں، وہ چلے پھرے، بیٹھے، کھائے پیے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، درود پاک رحمت للعالمین کے اوپر پڑھے، اللہ اس کی برکت سے اسے آسانی، اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ وعلیکم